الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وشدوته النافذ أمره في سمائه الذي خلق بقدرته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر نور پر تشریف فرما علماء ذوی احترام ائمہ مساجد ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظم اجلاس اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے تو اس علاقے میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہے، ابھی تو ہمارے گجرات میں تو شروع بھی نہیں ہوئی ہے مکمل، اور یہاں تو بالکل شباب پر ایسا لگ رہا ہے ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کا اتنا جم کر کے بیٹھنا اور بکھرے نہیں بیٹھے ہیں، سب ایک ہو کر کے بیٹھے ہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے علاقے میں ایکتا اچھی ہے کہ ٹھنڈک کا اثر ہے۔ پہلی بار ہمارے شاعر اسلام قیصر رضا صاحب کی دعوت پر اس علاقے کے نوجوان کی محبت آپ کے مابین حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور غوث اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جائیں گے۔ اتنا اچھا موڈ آپ لوگ بنا کے آئے، ابھی سنا ہی نہیں اور گھر جانے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کے بعد چلے جانا ہے انشاءاللہ۔ بہت ایک بڑا ہی مشہور کلام ہے میرا، ٹھنڈک میں اگر گرمی پیدا کرنی ہو تو ایک ہی نام ملا ہے جو کربلا سے امام حسین کا۔ تو اس کلام کے چند اشعار اپنی سماعت تک رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ کلام سننے سے پہلے ایک بار جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت زبردست پڑھ دیجیے، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تھوڑا آواز کھول دیجیے گا، ایک بار اور نبی والے نبی کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل ہو کوئی میرا عنوان حسینی ہے، محفل ہو کوئی میرا عنوان۔ سبحان اللہ تو بولنا ہی آپ کو ہے، ابھی تو بولیے حسینی ہے، ٹھیک ہے۔ محفل ہو کوئی میرا
عنوان ہے. ابھی بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں بولنا کیا ہے. محفل ہو کوئی میرا عنوان حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جان حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جان حسینی ہے. سارا مجمع بلند آواز سے پڑھ دے. یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جان حسینی ہے. اب آپ پر ڈیپینڈ ہے. تقریر کا موڈ اگر بنانا چاہے تو بلند آواز سے پڑھو. یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جان بھی حسینی ہے. جھک جاؤں بھلا کیسے گر جاؤں بھلا کیسے. اشرف تیری چوکھٹ کا فیضان حسینی ہے. اشرف تیری چوکھٹ کا فیضان حسینی ہے. اب منڈلا والوں اس گاؤں والوں کوئی کہہ سکتا ہے جامع میاں 11ویں کے مہینے میں حسینی حسینی کہہ رہے ہیں. یہ تو محرم نہیں ہے. ان کا تو ہر جلسہ حسینی پر شروع ہوتا ہے, حسینیت پر ختم ہوتا ہے. اب اسے جواب کیا دینا ہے اس سے آپ لوگ ملاحظہ کریں. مشر کریں سبحان اللہ. ہر ایک یزیدی کو جا کر بتا دینا. علماء کی علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آپ سنیں گے مچل جائیں گے یہ شعر پر انشاءاللہ. میرا یقین ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا. ہر ایک وہابی کو جا کر یہ بتا دینا. کیا ہمیں کیا ہے, ہمیں کیا ہے بھارت کا خواجہ بھی حسینی ہے. ہمیں کیا ہے بھارت کا خواجہ بھی حسینی ہے. ہمیں کیا ہے کہ چھوچے کا راجہ بھی حسینی ہے. خواجہ کیسے حسینی ہے؟ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دیپنا ہست حسین, سرداد نداد در دست یزید, حقا کے بنا الہی لاہ ہست حسین. ہم کیا ہے بھارت کا خواجہ بھی حسینی ہے. اب اس کو تھوڑا چینج کرتے ہیں. ہے سننے کا موڈ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جس کو نہیں ہے. اچھا, ارے صوفی صاحب
सूफी साहब सब खैरियत तो है? चलो आप लोग बच गए सूफी साहब की वजह से भाई। है सुनने का मूड? तो अब इसको चेंज करते हैं। महफिल भी हुसैनी है, बैठे भी हुसैनी है, आए भी हुसैनी है, उलमा भी हुसैनी है, मस्जिद भी है, मिंबर भी हुसैनी है, मस्जिद भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है। और आगे चलते हैं, आका भी हुसैनी है, मौला भी हुसैनी है, काबा भी हुसैनी है, ख्वाजा भी हुसैनी है, दरवाज़ा जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे, दरवाज़ा जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे। क्यों? जन्नत का दरोगा भी रिज़वान हुसैनी है, जन्नत का दरोगा भी रिज़वान हुसैनी है। लिखमसत उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफा वल-मुर्तज़ा वबनाहुमा वल-फातिमा। बेदम यही तो पहुँच है मकसूद कायना, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मत पूछिए जामी की शोहरत की वजह क्या है, इन्आम हसन का है, फैज़ान हुसैनी है, इन्आम हसन का है, फैज़ान हुसैनी है, फैज़ान हुसैनी है, आका भी हुसैनी है। महफिल हो कोई मेरा, होने वाले हुसैनी है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है, जन्नत का दरोगा भी
आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। एड़ियाँ अपनी ज़मीं पर जो लगड़ते असगर, करबला तेरे सभा ले न संभलता पानी। क्या थी औकात पिला देता जो दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। तुझ पे सौ जान से कुर्बान मेरी असगर, तेरी हिम्मत ने यजीदों का निकाला पानी। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। बहुत प्यारा माइक है आपका, दिल खुश हो। क्या नाम है भैया आपका? अत्तू। तो भाई खुश रहो, खुश और खुर्रम रहो, अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, इस महफिल की बरकत से आपके भी सीने को मुनव्वर फरमा दे। बहुत अच्छा माइक था इनका, बिल्कुल से दिल खुश हो गया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ दो। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौस पाक की शान में दो शेर सुनोगे? है इरादा है तो हाथ उठा के बताओ, सुनोगे? अब तो उठा ही नहीं रहे। माइक को इतना अच्छा मिला है, कभी कभी मिलता है। हाँ, अक्सर तो चूरन वाला माइक लोग लगाते हैं कि गौसे पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। बस कर दे? हाँ बोलो भैया, अभी गर्मी नहीं पैदा हुई क्या? हो गई कि गौसे मैं कादिरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजे या गौसे आज़म। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। गौसे पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौसे पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। सारे वली का धे पे उठा तलवार ये कुछ ऐसा है। सारे वली का धे पे उठा तलवार ही कुछ ऐसा है। सर भला आला हज़रत बता रहे, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तू है वो गौस की है, गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस की है, गैस है प्यासा तेरा। अल-अम्मा कहर है गौस वो तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। सारे
लखत जिगर हसन हुसैन के लखत जिगर मेरे नबी का अब्दुल कादिर मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ये कुछ ऐसा है मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ये कुछ ऐसा है। कैसा बेटा है? चलो बरेली में इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत कातिए नस्तियत शमशीर सुन्नियत इमाम अहमद रजा से पूछो कैसा बेटा है, तो आला हज़रत बड़े प्यारे अंदाज से अकीदा देते हैं। सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरवाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खौस है और लाडला बेटा तेरा मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ये कुछ ऐसा है मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ये कुछ ऐसा है। हमने जो है 17 तारीख से कोई प्रोग्राम नहीं किया, 17, 18, 19 असल में मेरी तबीयत हो गई थी। 16 तारीख का एक प्रोग्राम था गोरखपुर में, तो खुला आसमान के नीचे था और उससे नज़ला खूब तेज़ी से पकड़ लिया, तो हम तुरंत चले गए घर अपने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीनों प्रोग्राम का कसर हमने यहाँ निकाल लिया है, जबकि इतनी लंबी नातिया महफिल हम नहीं करते हैं। एक कलाम सुना दिया, 4-5 अशआर, लेकिन ये आप लोग की मोहब्बत थी और प्लस हमारे ही माइक वाले, इन्होंने तो दिल खुश कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाहर की दुनिया में हम प्रोग्राम कर रहे हो, ऐसा इतना अच्छा माइक लगाया है इन्होंने। इनकी सारी जायज़ मुराद पूरी हो, अल्लाह इनका भला फरमाए और ईमान की रोशनी पैदा फरमाए। दोस्तों हम लोग गौस पाक की महफिल में बैठे हुए हैं, ये तो मालूम है कि नहीं, है ना? हाँ, ऐसा ना हो कि आप भूल गए हो। और 11वीं शरीफ की महफिल है, लेकिन इत्तेफाक आप देखो महफिल हम करते हैं, लंगर भी आप लोगों ने पकाया खिलाया, किसने किया? वो आप लोगों ने किया ना भैया। बोलो भैया आप ही लोग किए थे, कोई और आके किया है? इसी इलाके वाले किए ना, डराओ ना कहे शर्मा तो। वो भी आपने किया अल्लाह की तौफीक से। और सुनने में आ रहा है कि अभी मस्जिद भी नई बनने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये भी काम आप लोग का पूरा करा दे। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, बेशक जो ये कहते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है। क्या कहते हैं? अल्लाह हमारा, सुम्मस्तक़ामू, उसी पर कायम रहते हैं। ये बोलते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर उसी पर डट के खड़े रहते हैं, डगमगाते नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसे बंदों पर अल्लाह
فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ ایسے بندوں سے ملاقات کرو۔ یعنی جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کس کو بھیجتا ہے؟ فرشتے آتے کہاں سے ہیں؟ آسمانی دنیا سے نا۔ وہ کہاں آتے ہیں؟ زمین پر۔ کیوں؟ اللہ والوں سے ملنے، غوث پاک سے ملنے، مخدوم پاک سے ملنے، غریب نواز سے ملنے، شاہ عالم سے ملنے، موسیٰ سہاگ سے ملنے، قطب عالم سے ملنے، حضرت زندہ شاہ مدار سے ملنے، بندہ نواز یسوع دراز سے ملنے، تاجدار مہریرہ سے ملنے، اعلیٰ حضرت سے ملنے۔ اے اللہ، اگر کوئی بندہ یہ کہتا اللہ ہمارا رب ہے تو اس کے لیے تو سب کر دیتا ہے، فرشتوں کو بھیج رہا ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ اچھا، اب فرشتے جو آتے ہیں نا، کیسے آتے ہیں؟ 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، 6 آئے، 7 آئے، 8 آئے، ایسے نہیں۔ تتنزل باب تفاعل سے عربی گرامر ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جمعیت کے ساتھ آنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب ان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ فلاں زمین پر جاؤ، تو اب وہ 1 2 کر کے نہیں، اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھکا لگتے لگتے اللہ کی ولی کی چوکھٹ کی بارگاہ کرم میں پہنچتے ہیں۔ یعنی تتنزلو، ایک دوسرے کو ٹچ کرتے کرتے کہ پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں، اس طرح کرتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں عقیدہ دے رہی ہے جب اللہ کے ولی سے ملنے آسمان سے فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے، تو اگر ہم اجمیر جاتے ہیں، کچوچا جاتے ہیں، کلیر جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، کھمبات جاتے ہیں، بریلی جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بھیجتا رب ہمیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عظمت اولیاء کرام، بھیجتا رب ہے۔ اور دیکھو دونوں بالکل سملر، ایک جیسے۔ فرشتے بھی گروہ میں جاتے ہیں، ہم بھی گروہ لے کے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی دھکا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم بھی دھکا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرشتے بھی یہ سوچ رہے ہیں پہلے میں، ہم بھی سوچ رہے ہیں پہلے ہم۔ پتا کیا چلا؟ جو جاتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں۔ اب کوئی اگر کہے میں تو جاتا نہیں ہوں، میں تو درگاہ میں مانتا نہیں ہوں، میں تو جاتا نہیں ہوں، ترنت سمجھ جانا اللہ نے بھیجا نہیں تو جائے گا کیسے؟ اللہ نے بھیجا نہیں تو جائے گا کیسے؟ اور جب ہم جاتے ہیں، اسی لیے دوستو سن لیو، ایک بات میں بتاؤں کہ کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ سمجھنے والے گمراہ بھی ہو گئے، نہ سمجھ لوگ گمراہ بھی ہو گئے، اور جنہوں نے حضور کی محبت میں سمجھا وہ آج بھی زندہ ہو گئے، آج بھی اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ جسے ایک مثال میں دیتا ہوں، کلام پاک کی بڑی مشہور آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ کلام پاک کی ایک مشہور آیت ہے، ہر نمازی اپنی نماز میں پڑھتا ہے، ہر فاتحے کے وقت فاتحہ عالم اپنے فاتحے میں پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے 5 وقت نماز اگر پڑھی تو ہر رکعت میں ہم نے یہ پڑھا، بغیر فاتحے کے صلاۃ ہوتی۔ کچھ لوگوں کو فاتحے سے بڑی چڑ ہے،
میں نے کہا جب فاتحے کے بغیر نماز نہیں، فاتحے کے بغیر نماز نہیں۔ ایک مولوی تھا 24، جانتے ہو 24؟ یہ ایسا نمبر ہے، یہ نمبر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مثال دوں ہم آپ کو اور آسانی سمجھو، آپ کے ہاتھ کی گھڑی 12 سے 13 ہو جاتا ہے، 12 سے 1، پلیٹ فارم پر جو گھڑی لگتی ہے وہ دیکھنا 23 کے بعد ترنت 0 آتا ہے، 24 کہاں آتا ہے؟ ریلوے بھی جانتی ہے کہ خطرہ ہے۔ ہمارے ملک کے ہمارے ہندو بھائی کو معلوم ہے 24 صحیح نہیں ہے، ہاں، اور 24 کے بعد ہے 25۔ اعلیٰ حضرت ڈنڈا ہی لے کے کھڑے ہیں، گھسنے تو نہیں دیں گے، کیونکہ 25 کے بعد 28، سمجھے؟ 25 کو عور سے اعلیٰ حضرت کا، 24 ہے یہ، 25 ہے اعلیٰ حضرت، 28 ہے کچھوچا شریف۔ لائن سے دیکھو، عدد میں بھی ہم لوگ ان کے اوپر ہیں، تو سمجھے؟ کوئی پلیٹ فارم پر 24:05 پر ٹرین آئے گی ایسا نہیں آتا ہے، جیسے 23:59 ہوا ترنت 0 ہو جاتا ہے، یعنی 24 ریلوے کو بھی نہیں پسند ہے۔ دماغ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ نہیں گھسی کہ نہیں گھسی؟ یہ 24 بڑے ڈینجر ہے۔ کورونا کا تو علاج ہے، یہ تو ایسا بیکٹیریا ہے، ہم تو کہتے ہیں اس کے سینیٹائزر کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اس کے سینیٹائزر کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے۔ ایسا سینیٹائزر ہے، خالی لکھ دو گھر کے اوپر اعلیٰ حضرت، نگاہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بچ کے رہنا سنیوں نوجوانوں۔ یہ جو ہے ان ایسا سوال لے کر کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا سوال ہے، جبکہ ان احمق کو نہیں معلوم سب سے چھوٹا سوال تمہارا ہوتا ہے۔ کہ سلام اور فاتحہ جو ہے، فاتحہ اور سلام، نوجوانوں غور سے سننا، نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے۔ فاتحہ اور سلام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اچھا، ہم نے کہا چلو یہ مولانا صاحب کی بات تو سنی گئی ہے، مسجد میں چلے مغرب کی نماز میں، مولانا صاحب نے ترنت کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی۔ 24 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جیسے ہی شروع کیا اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل رات میں تو یہ کہتا ہے فاتحہ پڑھنا نہیں چاہیے، بدعت ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ترنت فاتحہ اس نے شروع کیا، ترنت شروع کیا۔ اب آخری رکعت میں قاعدے میں بیٹھ کے کیا کہا تھا؟ فاتحہ اور سلام بدعت ہے۔ اب پڑھ رہا ہے وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ ارے یہ تو کہتا تھا فاتحہ اور سلام بدعت، نماز شروع کیا فاتحے سے اور ختم کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ نماز سے پوری ہوئی، میں نے کہا مولانا صاحب آپ تو کہتے ہو فاتحہ اور سلام بدعت ہے، اور آپ نے تو ابھی نماز شروع کی فاتحے پر اور سلام پر ختم کیا، اور آسان۔ اب اس نے کیا پڑھا کس کو کیا معلوم، بغیر اس کے تو نماز نہیں، ایک جاہلوں کو سمجھانے کے لیے شروع کیا سورہ فاتحہ پر، ختم کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا کہ نہیں؟
اللہ کی رحمت پر سلام. اور ایک بار نہیں بولا، 2 بار. دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. میں نے وہی پکڑا. میں نے کہا تو کہ تو سلام بدعت ہے، فاتحہ بدعت ہے. نماز پڑھی فاتحے پر اور ختم کی سلام پر. مولوی بولا اصل میں یہ نماز ہے اس لیے. میں نے کہا ہے نماز سے تو افضل کوئی عبادت ہے ہی نہیں. جو چیز نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے باہر کیوں نہیں؟ جب نماز میں جو چیز جائز ہے پڑھنا تو باہر کیوں نہیں؟ اور یہ تجھے سمجھایا کس نے کہ نماز کے باہر سورہ فاتحہ مت پڑھو؟ میں نے کہا مولوی صاحب تم نے کلام پاک کو جو حفظ کیا نماز میں کیا کہ نماز کے باہر کیا؟ نماز میں کیا کہ نماز کے باہر؟ پتہ کیا چلا سنیو عقیدہ لو، جو عبادت خدا کی ہو رہی ہے اسی عبادت کی ابتدا حمد خدا سے اور انتہا سلام مصطفیٰ پر، سلام مصطفیٰ پر. اور ایسے ویسے نہیں. بڑی پیاری نئی بات ذہن میں آئی ہے دوستو، تھوڑا توجہ رکھنا. جب ہم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، ایھا النبی سلامتی ہو، آبا سلام ہو اے نبی آپ پر، سلامتی ہو اے نبی آپ پر. ایھا النبی، نبی سنگیولر ہے، انبیاء پلیولر ہے. ہم کہتے ہیں نبی پر سلام ہو. اب کون سے نبی؟ کون سے نبی؟ یعقوب پر ہو کہ یحییٰ پر ہو کہ داؤد پر ہو کہ زکریا پر ہو کہ ابراہیم پر ہو کہ یوسف پر ہو کہ ایوب پر ہو کہ آدم پر ہو کہ عیسیٰ پر ہو کہ موسیٰ پر ہو کہ دانیال پر ہو. اے اللہ کس نبی پر ہم نے سلام بھیجا؟ کیونکہ یہ تو بالکل متراب ہے. کیا ہے؟ ایھا النبی، ایھا النبی. النبی تو کتنے ہیں؟ کس پر ہم نے سلام بھیجا؟ کس پر ہم نے سلام بھیجا؟ سنیو اب اپنی نماز جب پڑھو گے نا تو رقص کرو گے. اس جملے کو دل و دماغ میں اتار لو. ہم نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، جیسے نبی کہا تو نبی میں بہت سارے نبی ہیں. کس کا بھی تصور آ سکتا ہے. عیسیٰ کا بھی آئے، موسیٰ کا بھی آئے، داؤد کا بھی آئے، زکریا کا بھی آئے، ابراہیم کا بھی آئے، اسماعیل کا بھی آئے. لیکن دوستو ایک مثال دیکھ دوں تاکہ آپ اور آسانی سے سمجھو. ویسے کہ اگر کہیں آپ دھواں اڑتا ہوا دیکھو دور سے تو آپ کیا کہو گے؟ لگتا ہے کہیں آگ لگی ہے. کوئی کہے گا نہیں 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 لگتا ہے یہ بھٹے کی دکان ہے. کوئی کہے گا نہیں 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 لگتا ہے وائر شارٹ ہوا. لیکن دھواں یہ ضرور بتاتا ہے کہ آگ لگی ہے. حالت کچھ بھی ہو، آگ کی حالت کچھ بھی ہو، لیکن دھواں یہ بتاتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہے. اب وہ آگ کیسی ہے وہ دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے. جب تک دیکھو گے نہیں اٹکلیں لگاتے رہو گے. ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو. لیکن جب آپ قریب جا کے دیکھا تو دیکھا کھیتی جل رہی ہے اور کسان نے خود جلا دیا غصے میں آ کر کے. اب معاملہ کلیئر ہوا. یہ آگ لگی ہے کسی نے لگائی نہیں ہے، خود کسان نے اپنے کھیت میں لگائی ہے. اب جب یہ کلیئر ہو گیا اب کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اب اس پر کوئی بات نہیں آ سکتی ہے. اب سنیو ذہن کو قریب کرنا اور میری اس بات کو اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اتار لینا. جیسے ہم نے کہا نبی پر سلام ہو، اب بہت سے نبی دماغ میں آ سکتے ہیں، بہت سے نبی گردش کر سکتے ہیں، بہت سے نبی گردش کر سکتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہی ہم نے ترنت کہا ایک اور نبی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نبی پر سلام ہم نے بھیجا تھا جو آپ تھا آپ، تو ہم نے کلمہ پڑھا یعنی اب خاص بنایا. کوئی اور نبی پر نہیں. ہم نے تو آمنہ کے لال پر پڑھا ہے، کوئی اور نبی پر نہیں. عبداللہ کے بیٹے پر پڑھا ہے، عبد المطلب کے پوتے پر پڑھا ہے. ارے ہم نے جو سلام پڑھا ہے وہ کسی اور پر نہیں، سارے پیغمبر کے امام پر پڑھا ہے، امام پر پڑھا ہے. جیسے ہی گنبد خضرا کے مکی کا خیال آیا، کعبے کے کعبے کا خیال آیا، والضحیٰ زلفوں کا خیال آیا، واللیل کا خیال آیا، مازاغ نگاہوں کا خیال آیا،
یاسین کا خیال آیا، طہا کا خیال آیا، ایھا المزمل کا خیال آیا، ایھا المدثر کا خیال آیا۔ ہم سمجھ گئے گاڑی صحیح چل رہی ہے، خیال آتے ہی ہم نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود بتا رہا ہے، ہم لائن سے پھٹکے نہیں ہیں، ہم کلیئر چل رہے ہیں، کلیئر چل رہے ہیں۔ تو دوستو اب اگر کوئی کہے نبی کا خیال آنے سے نماز ہوتی نہیں، میں کہوں گا سن تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا مطلب نبی کا نام آتے ہی تیرے دماغ میں خیال خانہ بھون کا آ گیا، نانوتوی کا آ گیا، دیوبند کا آ گیا، سہارنپور کا آ گیا۔ اگر تیرا خیال ان کا آ گیا تو نماز ہوتی نہیں، مصطفیٰ کا آ جاتا تو نماز کی معراج ہو جاتی۔ تو دوستو اسی قرآن اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، بلند آواز سے بول دو۔ اور انہوں نے کیا 24 نے کیا کیا معلوم ہے؟ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ ان کا ترجمہ کیا ہے 24 کا؟ سیدھا راستہ، اور 25 کا سیدھے راستے پر۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے ہوتے تو سبحان اللہ نے نعرہ لگا دیے ہوتے ہو، بہت لیٹ۔ اے اعلیٰ حضرت چلا اور وہ دکھا، اس کا پریکٹیکل تو ہم نے دیکھا۔ کیا دیکھا معلوم ہے؟ ہر نماز میں وہ دعا مانگتے ہیں، ہم بھی دعا مانگتے ہیں۔ ان کا انٹینشن ہے دکھا، ہمارا انٹینشن ہے چلا۔ اور فرق اتنا ہوا، ہم نے دعائیں مانگی اے اللہ چلا، جب ہم اجمیر کی طرف چلے سمجھ گئے پڑھی ہوئی نماز قبول ہو رہی ہے۔ جب ہم بغداد کی اور چلے سمجھ گئے نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور جب انہوں نے دعا مانگی دکھا، تو یہ رہتے یہاں ہے اجمیر کو دیکھتے ہیں، رہتے یہاں ہے کلیئر کو دیکھتے ہیں، رہتے یہاں ہے کچوچے کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھنے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، منزل تک پہنچنے کے لیے چلنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ بفضل الہی کل قیامت کے دن ہم چلتے چلتے جنت میں جائیں گے، یہ ہمیں دیکھتے رہ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے دوستو یہ ان کی دعائی تھی، اے اللہ دکھا۔ یہ دیکھیں گے ارے عبداللطیف جنت میں جا رہا ہے، عبدالسلام جنت میں جا رہا ہے، غلام مصطفیٰ جنت میں جا رہا ہے، حیدر علی جنت میں جا رہا ہے۔ ارے تو بہت عجیب آدمی تھا، یہ بھی جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے، یہ وہی مولانا جنت میں جا رہے ہیں، یہ بھی امام جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پل صراط پر کھڑے ہو کر کے ان نزدیوں کو دیکھیں گے تو مسکرا کے کہیں گے رضا پل سے وصل کرتے گزریے کہ اے رب سلیم صدائے محمد۔ بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کیونکہ دوستو ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمیں بھروسہ مصطفیٰ کی عطا پر ہے، اور وہ عطا ایسی ہے کہ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا عقیدہ دیتے ہیں جہاں پانی عطا کرتے بڑی جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسے جو چاہے
हुजूर मुहद्दिस आज़म इस तरह से रस करते हुए लिखते हैं, तेरी अता पे अशरफा सैयद खस्ता जाफिदा मगता के लब इन्हें नहीं हुक्म हुआ दिया दिया दिया। तो उनकी किस्मत में देखना है और हमारी किस्मत में चलना है। अब कोई कहे ये 12वीं में चलते क्यों हो, कि ना दुआ कबूल हुई है। 11वीं में चलते क्यों हो, कि ना दुआ कबूल हुई है। 6ठी में चलते क्यों हो, दुआ कबूल हुई है। बोलो बोलो, दुआ कबूल हुई है। अब उससे कहना तुम्हारी भी दुआ कबूल हुई है, कहेगा कैसे? कहा हम चल रहे, तुम देख रहे हो, तुमने देखने की मांगी, हमने चलने की मांगी। एक बात बताओ, अभी रायपुर से फ्लाइट पकड़नी है तो हम यहाँ बैठ करके रायपुर देखेंगे, पहुंच जाएंगे? है कोई सिस्टम? अगर ये आप लोग के पास हो तो बताओ। तो सुबह 6 बजे तक तकरीर चलती रहे, नमाज के बाद फिर तकरीर शुरू। लेकिन वो सिस्टम बताओ कि चलना ना पड़े, बस आपने कहा वो रायपुर, हाँ वो रायपुर देख लिया। और कितने तो हम लोग के तो लाइफ में बड़े तजुर्बे हुए। 2014 से बाज़ाब्ता हम इस लाइन में आए तकरीर की। ऐसे ऐसे लोग मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको कभी याद करो तो हंसी भी आती, कभी रोना भी आता, कभी गुस्सा भी आता है। हम दरभंगा गए, कोई है बिहार का यहाँ पर? दरभंगा में पढ़े हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, दरभंगा, वहां हमसे हुआ पंगा। तो हम नए नए थे, यानी इतना तजुर्बा था नहीं अपने को। तो दरभंगा का कोई इलाका था, वहां प्रोग्राम में गए। तो मेरे साथ थे मरहूम नूर अली, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा नेक। और उसके वालिद साहब जो थे, इस्लाम नाम था। अब मेरा तो काफ़ी बचपना था, मुझे याद है कि वो किचौचा शरीफ में मेरे ननिहाल में रहते थे। तो मेरे जो वालिद साहब क़िबला हुज़ूर रईस मिल्लत, वो 4 साल लापता थे, किसी को नहीं मालूम कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग ननिहाल में थे, क्योंकि तकरीबन 1-2 साल की उम्र मेरी रही होगी। तो वो अगर अपने लड़कों को देख लें कि हमको या मेरी हमशीरा बड़ी बहन, हम 2 ही लोग थे, पैदल लेके जाना है, गुस्सा करते थे। गोदी में उठाए फिर भी गुस्सा करते थे। वो कहते हैं आले रसूल को ना पैदल चलाओ ना गोदी में उठाओ, उनको अपने कांधे पर बैठा के बाजार में लेकर के जाओ। इतने दीवाने थे आले रसूल के, वो इतने दीवाने थे। तो उनके एक लड़का था, वो मेरे साथ प्रोग्राम में रहता था शुरू में। तो हम जब पहुंचे बहुत थकान थी, खूबड़ खाबड़ रोड था बिल्कुल से। आप तो जानते हो ना, गाड़ी गड्ढे में है कि खड्डा गाड़ी में, पता ही नहीं चलता था। 2014-15 की मैं बात कर रहा हूँ। हमने कहा नूर अली भाई पहले तो नहाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम किया जाए, गर्मी का मौसम भी है। तो बोले ठीक है हजरत। उन्होंने बात किया, जिसके घर में मेरा इंतज़ाम था, मिलिट्री वाला था वो, बोला ठीक है। अब इत्तेफाक ऐसा रहा हजरत, पूरे गांव में बाथरूम में नहीं नहाने का। क्या नहीं है? हाँ, ऐसी मुश्किल से हम लोग निकलते हैं बाबू। तो हमने कहा भैया अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा? बहुत बज्जड़ गांव, कहा सरकारी हैंडपंप है वहां इंतजाम। हमने कहा बिल्कुल कर दो, लेकिन सुनो खाली हम रहेंगे, नहलाने वाला एक नूर अली रहेगा जो नल चलाएगा, हम पानी डाल लेंगे, और एक आदमी खड़ा रहेगा चादर पकड़ के इधर सामने से। बोले ठीक है। अब क्या होगा बाबू, हम जब नहाने के इरादे में लुंगी पहना, कुर्ता उतार या बनियाइन थी और गमछा था, उसको सर पर लपेट लिया, एकदम किसान हम हो गए हैं। अब जैसे कमरा खोला, जामी बाबू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये क्या मजमा पूरा आ गया, जलसा छोड़ के सब आ गए कमरे पर।
کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور ہم سب لوگ مل کے آپ کو نہلائیں گے. کہ کیوں؟ تو کہا حضور ہمارے وہاں کوئی بھی آل رسول آتا اگر نہاتا ہے تو پورا گاؤں نہلاتا ہے. ہم دلا میں سوچے لگے زندہ کا نہلاوت ہے کہ مردہ کئی لوگ نہلاوت ہے. سمجھے ہو؟ یہ ہے دربنگا کا علاقہ. ہم نے کہا نہیں کوئی نہلائے گا. کہا نہیں رہے حضور سب کا نہلائے, فلاں آدمی کا نہلائے, فلاں حضرت کا نہلائے, آپ ناراض ہو گئے یہ وہ سب کرتے ہوئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کچھ عمر دراز لوگ تھے بوڑھے بیچارے, دکھنے میں بوڑھے رہے, ہاتھ بڑا ٹائٹ رہا. ہم بھی سلنڈر ہو کے بیٹھ گئے کہ نہلاؤ جتنا نہلانا ہے, اب کیا کیا جائے. ایسے ایسے علاقے ہیں. ایک اسی علاقے کا سفر تھا, سب ملنے آئے. ایک عورت کہہ رہی حضور دعا کر دو. ہم کہ کیا دعا کری؟ مرغی موری انڈا نہیں دیتی. بتاؤ گجرات سے ہم آئے مرغی انڈا دے. ایک تو چاچا میاں آئے صوفی صاحب ڈنڈا لے کے, حضرت ہاں کیا ہوا؟ حضرت بس دعا کر دو یا تو ایک تعبیز بنائی دو. کاہے کی تعبیز بنائی دے؟ ہمارا بھائی ہماری زمین پر قبضہ کر لیس ہے, ایک لٹھا یا جو بھی بولا ہو وہ تعبیز ایسی بناؤ کہ یا تو کا پیروا ٹوٹ جائے یا وہ سالا مر جائے. ہم کہا اللہ اکبر. یہ ہے لوگ. پھر ہم نے تقریب وہاں کہا, ہم نے کہا ہم 2000 کلومیٹر سے آپ کو آئے ہیں, مرغی انڈا دے دے تو بکری دودھ دے دے تو آدمی مر جائے وہ زندہ ہو جائے, اس لیے آئے. آپ یہ کہو کہ حضرت دعا کر دو کہ جب ایمان پر ہی خاتمہ ہو, ہماری پوری زندگی حضور کی محبت میں گزرے. ہم نے کہا اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے. لیکن دوستو افسوس کی بات ہے یہ صرف دربھنگا بہار کی بات نہیں ہے, پورے بھارت میں آج آدمی یہ کہتا ہے حضرت ہم پریشان ہیں, حضرت بے اولاد ہے, روزی میں برکت نہیں ہے, بڑی تکلیف ہے, بڑی پریشانی ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر تمہیں دعا کرانی ہے تو آؤ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عظیم خرقہ مبارک, اپنا لباس ایک بھجا رہے ہیں دو عظیم صحابی کے ہاتھ سے. ایک کا نام عمر فاروق ہے, ایک کا نام علی مرتضیٰ ہے. اور کہتے ہیں سنو سنو یہ لباس لے کر کے کرن کی سرزمین میں ایک اللہ کا بندہ جس کا نام اویس ہے اسے کہہ دینا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے اس لباس کو پہن کر کے میری امت کے لیے دعا کرنا, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. دوستو یہاں رک کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اویسے کرنی کے بعد پیغمبر آخر الزمان سید الانبیاء سید الرسول اللہ کے حبیب کا کپڑا بھجا رہے ہیں, اور کس کے ہاتھ بھجا رہے ہیں؟ صحابی کے ہاتھ. اور کون صحابی؟ جو عمر فاروق جیسا ہو. عمر فاروق کون ہے؟ جس کی شان یہ ہے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کلام پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ عمر نے سوچا اور اللہ نے پیغام بھیج دیا. کون عمر فاروق؟ عمر فاروق وہ ہے پیارے آقا فرماتے ہیں اگر عمر کس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے. کون عمر فاروق؟ آقا فرماتے ہیں عمر اسلام میں جو داخل ہوئے یہ میری دعاؤں کا اثر تھا اور عمر کے آنے سے اسلام کا بہت کام ہوا. کون عمر فاروق؟ عمر فاروق وہ ہے پیارے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. میرے دوستو وہ عمر جو عشرہ مبشرہ میں ہے, جو خلفائے راشدین میں ہے, جو اللہ کے پیارے نبی کی بے پناہ محبوب ہے, بے پناہ چہیتے ہیں. چاہت کا عالم یہ ہے جب تک حضور دھرتی پر تھے تب تک عمر ساتھ
ساتھ میں، جب دھرتی کے نیچے گئے اس وقت بھی عمر ساتھ میں، عمر ساتھ میں۔ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، اتنے جلیل القدر صحابی، میرے دوست وہ صحابی رسول جب آپ کا دور خلافت آیا، جب آپ امیر المومنین بنے سیدنا ابو بکر صدیق کے ظاہری وفات کے بعد، تو میرے دوستو حضرت عمر فاروق رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے تھے، پورا مدینہ سوتا تھا، آپ ایک کسان اور مزدور کی طرح اپنے گھر سے نکل کر کے مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے اور یہ پوچھتے تھے ہے کوئی جو آج مدینے میں بھوکا سو رہا ہے، کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ تب تک حضرت عمر فاروق نے ایک عورت کی آواز کو سنا۔ وہ عورت بڑی پریشان تھی، کئی دنوں سے اس کے گھر میں کھانا نہ پکا تھا، کئی دنوں سے اس کے بچے پریشان تھے، بھوکے پیاسے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول کہ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہ خاتون کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کل قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی تو سنو، اس کو نہیں معلوم یہ عمر فاروق ہے، کیا کہتی ہے؟ اس وقت میں عمر کے گریبان کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے شکایت کروں گی کہ آج اس کی حکومت ہے اور ہم مدینے میں بھوکے سو رہے ہیں۔ عمر فاروق نے جب اس لفظ کو سنا آپ زار و قطار رونے لگے اور اپنے گھر گئے، اور جانے کے بعد ایک بوری اناج اپنی پشت انور پر رکھ کر کے اس عورت کے گھر آئے اور کھانا پکا کر کے ان کے بچوں کو کھلایا، اور جب تک کھانا پکا رہے ہیں وہ عورت عمر فاروق کی برائی پہ برائی کر رہی ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد اب وہ عورت پوچھتی ہے اے بیٹا تو کون ہے، تو کون ہے؟ اتنی رات میں عمر حاکم ہو کر کے ہماری پرسان حال کے لیے نہ آیا، بیٹا تو کون ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، جس عمر کے تعلق سے تو ابھی برائیاں کر رہی تھی، میں وہی عمر فاروق تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے جلیل القدر صحابی عمر فاروق کو اللہ کے نبی نے بھیجا، اور ساتھ میں کس کو بھیجا؟ ساتھ میں اسے بھیجا جو فاتح خیبر ہے، شہر خدا ہے، مولا علی مشکل کشا ہے۔ ارے علی کا مقام تو یہ ہے، اگر عمر کا ذکر کرو تو 22 سے برکت، ابو بکر کا ذکر کرو 22 سے برکت، حضرت عثمان کا ذکر 22 سے برکت، شعیب کا ذکر 22 سے برکت، طلحہ کا ذکر 22 سے برکت، تمام صحابہ کا ذکر 22 سے برکت ہے، 22 سے برکت۔ لیکن علی وہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں ذکرو علی کی عبادت، اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ میرے دوستو نام اعمال کے تعلق سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ہر آدمی کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ نام اعمال کون سی کتاب ہے جو ہماری ابتدائی ساز سے لے کر انتہائی ساز تک ہمارے قراتن کاتبین دونوں فرشتے کاندھے پر بیٹھ کر کے ایک اچھائی ایک برائی لکھتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمرے میں بیٹھ کے شراب پیا وہ بھی وہ لکھ رہے ہیں، جوا کھیلا وہ بھی وہ لکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کیا وہ بھی وہ لکھ رہے ہیں۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج ایسی وجہ کیا ہے؟ اگر تمہیں 1 GB 2 GB ایک دن استعمال کے لیے ملتی ہے، لیکن میرے پیاروں کیا تم نے 1-2 GB میں کبھی اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھا؟ کیا تم نے کبھی عمر فاروق کی حکومت کو سمجھا؟ کیا تم نے کبھی ابو بکر صدیق کی حکومت کو سمجھا؟ کبھی تم نے مولا علی کے بارے میں کچھ پڑھا؟ کبھی تم نے حضور کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھا؟ نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ایک وقت تھا آپ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج آپ اپنی زندگی کا وقت، میں خود ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے موبائل کو نکالیں اور نکالنے کے بعد اس کی سیٹنگ میں جائیں، سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنا سافٹ ویئر اور کون سا سافٹ ویئر آپ نے زیادہ استعمال کیا ہے، وہ ڈاٹا پورا بتا دیتا
है। आपने फेसबुक कितना देर चलाया, इंस्टाग्राम कितना देर चलाया, व्हाट्सएप कितना देर चलाया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ए मिल्लत के नौजवानों, गफलत वाली जिंदगी से बाहर आ जाओ, सोई हुई जिंदगी से जाग जाओ, बेदार हो जाओ। क्या तुम्हें कोरोना का झटका नहीं याद है? क्या तुम्हें अभी माजी करीब में आपने सुना है बरेली में, दिल्ली में, नेपाल में जलजले के झटके महसूस हुए? क्या तुम्हें इससे भी इबरत हासिल नहीं हो रही है? 2016 में भारत के मुख्तलिफ इलाके में जलजले आए, कभी हम पर जुल्म हो, कभी मॉब लिंचिंग हो, कभी कत्ल गारत हो, तो भी हम मुसलमान किस ख्वाब की नींद में सो रहे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब तो बेदार हो जाओ, अपने आप को समझ लो वो रब्बे काबा, वो रब्बे काबा वो इतना अजीम है, अगर वो चाह ले तुम सबको घरों में कैद कर सकता है जो तुमने कोरोना की शक्ल में देखा, और अगर वो चाह जाए तुम्हारे घर से तुम्हें बेघर कर सकता है जैसा कि तुमने ज़लज़ला के वक्त देखा। यही घर छोड़ के तुम निकलते हो, यही घर छोड़ के तुम भागते हो, यही अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ के तुम भागते हो। ऐ मेरे दोस्तों, क्या हमने ये तय कर लिया है जब आज़ाब आएगा, जब सख्ती होगी, जब परेशानी आएगी, तभी हम मस्जिद को भरेंगे? आज हमारी नाकामी का सबसे पहला सबब ये है, हम ताबीज़ के तो मुंतज़िर हैं, दुआओं के तलबगार हैं, हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, उलमा और मशाइख से दुआ की इल्तिजा करते हैं, माँ बाप से दुआ की इल्तिजा करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये सारी चीज़ तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कभी हम कामयाबी की तरफ जो हम कदम बढ़ाते हैं, रोते हैं कि हम कामयाब हो जाए। कभी तुमने इस मस्जिद की अजान में ये सुना है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये दावत जामी मियाँ की नहीं है, ये दावत किसी पीर की नहीं है, ये दावत किसी आलिम की नहीं है, ये दावत किसी इमाम की नहीं है, ये दावत अल्लाह के घर से आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान मखदूम शरीफ, फैज़ान आला हज़रत। ये दावत खुदा के घर से आ रही है कि मौसिम पांचों टाइम चीख के कह रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हाल हमारा क्या है? सोए हैं गफलत की जिंदगी में। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने वक्त को ज़ाय मत करो, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो। ये चंद दिन की जिंदगी है, ये जवानी की जिंदगी चंद दिन की है। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 साल की जिंदगी है। कितने साल की? हजरत सैयदना इमाम गजाली से किसी ने पूछा, हुजूर एक आदमी की जिंदगी कितने बरस की है? आपने फरमाया जितना अजान और जमात में जितना गैप है, इतना एक इंसान की जिंदगी है। बस अजान और जमात में जितना गैप है, उतना ही एक इंसान की जिंदगी है। अजान होती है ना फजर की, जमात कब होती है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद। जोहर की अजान हुई, जमात 15 मिनट के बाद। असर की अजान हुई, जमात 15 मिनट के बाद। मगरिब की अजान हुई, तुरंत नमाज है। इशा की अजान हुई, 15 मिनट के बाद जमात। इमाम गजाली फरमाते हैं, उनके कौल के मुताबिक अगर मैं अपने जुमले में कहूँ, एक इंसान की जिंदगी सिर्फ 15 मिनट की है। कितनी? 15 मिनट वो सिर्फ जिंदा रहता दुनिया में। कहा हुजूर कैसे? क्या क्या तुम्हें नहीं मालूम? जब वो पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है और एक कान में इकामत दी जाती है, यानी पैदा होने वाले बच्चे को ये बता दिया जाता है अजान इकामत हो चुकी है, अब तेरी नमाज का वक्त करीब है। मेरे दोस्तों, यकीनन बुजुर्गों का फैज बहुत बुलंद है। बायजीद बुस्तामी एक बार सफर कर रहे थे और आपका खादिम पीछे पीछे आपके फिंगरप्रिंट पर अपना कदम रख रहा था। आप चल रहे थे तो जमीन पर आपके कदमों का निशान था, उसी निशान पर आपका खादिम, आपका मुरीद अपना कदम रख के पीछे पीछे चल रहा था। हजरत बायजीद बुस्तामी पीछे मुड़ के देखे और आपने पूछा क्या कर रहे हो? कहा हुजूर जहां आपने कदम रखा उस कदम की बरकत हासिल करने के लिए मैं अपना कदम रख रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, सुन बेटा, मेरे कदम पर अपना कदम रख के तो कामयाब नहीं हो सकता है। यहां तक कि
اگر بایزید اپنے جسم کا چمڑا تجھے نکال کے دے دے بغیر عمل کے تو جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستو، اتنے بڑے ولی جن کا نام یاد رکھنا جنتیوں کی علامت ہے، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، اے نوجوانوں، ہم کس گمان میں جی رہے ہیں، کس کے بھروسے جی رہے ہیں، کس پر یقین رکھ کے جی رہے ہیں؟ میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں بغیر عمل سے یہ امید مت رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ عمل بہت ضروری ہے۔ تو پیارے آقا نے دو عظیم صحابی کو بھیجا، جاؤ میرا سلام کہنا۔ اے نوجوانوں، سلام صحابی لے کے جا رہے تابعی کے پاس، حضور کے سپاہی لے کے جا رہے تابعی کے پاس۔ کیا خصوصیت تھی کہ حضور نے بھیجا؟ کیا وجہ تھی کہ حضور نے اپنا لباس بھیجا؟ حضرت اویس میں کیا خوبی تھی کہ آقا نے فرمایا میری امت کے لیے دعا کرنا؟ دوستو، جب غور کرو گے تو ایک خوبی تھی کہ 24 گھنٹہ اپنے ماں کی اطاعت میں لگے رہتے تھے۔ ماں کی فرما برداری اس قدر کی کہ اگر ماں رات میں پانی مانگے، اویس کرنی اٹھ کر کے پانی لائے اور ماں کی آنکھ لگ جائے، پوری رات اویس کرنی گلاس لے کے کھڑے ہیں۔ ماں کی آنکھ کھلتی ہے، اے اویس بیٹا تم رات میں پانی لے کے کھڑے ہو؟ کہا اماں جان، آپ ہی نے تو سوتے سوتے کہا بیٹا پانی پلا دے، میں تب سے لے کے کھڑا ہوں۔ ماں غفلت میں بولی، سمجھ میں آیا؟ بیٹا سو رہا ہے، لیکن ماں کی غفلت کی آواز نے بھی بیٹے کو بیدار کر دیا۔ یہ ماں سے روحانی کنیکشن۔ آج ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم اپنے ماں کی دل آزاری کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کامیابی چاہتے ہو؟ گھر سے جب نکلو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، انٹرویو کے لیے، تو اپنے ماں کے قدم کے تلوے کو چوم کر کے نکلو۔ اے ماں، تیرا بیٹا جا رہا ہے، دعا کرنا میں بس کامیاب ہو کے آ جاؤ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر اولاد کے حق میں کسی کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے ماں اور اس کے باپ کی دعا ہوتی ہے۔ ماں جب دعا کرتی ہے اس کی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے، ماں کی دعا عرش الہی کو چھوتی ہے۔ اور جب ماں ناراض ہوتی ہے، پیارے آقا نے فرمایا عرش کا پلر کاٹنے لگتا ہے جس بندے پر ماں ناراض ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اپنی ماں کو راضی کرو، وہ کیسی بھی ہو، کیسی بھی ہو۔ اگر وہ ایمان والی بھی نہیں ہے، ماں ہے تیری، تو تیری جنت اسی کے قدم کے نیچے ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا درجہ ہے۔ آج ہم فلائٹ میں تھے، میرے پیچھے 2 نان مسلم لوگ تھے، اور وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ بچوں کو موبائل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی پر بات وہ لوگ پیچھے کر رہے تھے، میں آگے بیٹھا تھا۔ قسم خدا کی دوستو، آج جو اسلام بچا ہے نا، جو اسلام بچا ہے، یہ ہم لوگ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کا احسان ہے، حضور کا معجزہ ہے اور بزرگوں کی عنایت ہے۔ اتنا یاد رکھنا۔ باقی جس دین پر صدیوں سے حملہ ہو رہا ہو، ہمیں غلط بتایا جا رہا ہو، وہ پیچھے 2 بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ بات چل رہی تھی، بولے کہ جتنا مسلمان لوگ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں اتنا ہماری قوم میں نہیں ہے۔ میرا کان جب سنا
میں قسم خدا کی جھومنے لگ گیا بالکل سے. یہ جملہ تھا, انہیں نہیں معلوم کہ میں سن رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں, کیونکہ اس کی عورت تھی ساتھ میں, پریشان تھی, کچھ بیٹا لگتا چھوڑ کے کہیں چلا گیا, کیا ہوا اللہ بہتر جانے. لیکن یہ جملہ میں نے سنا کہ جتنا مسلمان لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے اتنا کوئی نہیں کرتا روئے زمین پر. میرے دوستو, ہمارا عمل دعوت اسلامی ہے, ہمارا کردار اسلام کا پیغام ہے, ہمارا حسن, ہماری یہ بہادری سے اسلام نہیں ہے, ہمارے اخلاق پر اسلام ہے, ہمارے کردار سے اسلام ہے. میرے دوستو, لاکھ دنیا ہم پر ظلم کرے, ہمیں ظالم ٹھہرائے, لیکن تو ہم اپنے نبی کی سنت پر جب تک عمل کرتے رہیں گے, زبان ان کی کچھ بھی کہے دل یہی کہے گا اسلام ہی سچا دین ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائے کہ ادا تیرے نہ مٹا ہے, نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت محمود سمنانی کا دولہا. میرے دوستو, عمل کی دنیا میں جاگ جاؤ, بیدار ہو جاؤ, اپنی مسجدوں کو بھر دو, مسجد کو آباد کر دو. میرے پیارو, اتنا ضرور یاد رکھنا, بات سچی ہے, دل تک لے جانا. ایک دن سب کو اسی قبر میں جانا ہے. جس قبر کے بارے میں کم سے کم ہفتے میں ایک بار سوچا کرو. اتنا اندھیرا, ان لوگ کو قبر میں نہیں جانا لگتا, زندہ ہی رہنا ہے. ایک دن سب کو جانا ہے. میرے دوستو, جس دوست نے آپ کو شراب پلائی ہے نا, رمی گیم کی لالچ پیدا کرائی ہے, وہ دوست بھی نا مرنے کے بعد روتے ہوئے کہے گا کہ جنازہ بھائی کا کب اٹھنے والا ہے. وہ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا, اپنے کاندھے پر لاد کر کے قبر کے حوالے کرے گا. جتنے تم سے محبت کرتے ہیں, پکچر ہال میں جو لے جاتے ہیں, جو موبائلوں میں پکچر دکھاتے ہیں, گندی تصویر تمہارے موبائل میں بھیج کر کے تمہارے جوش کو جگاتے ہیں, ایسے لوگ سب سے زیادہ فکر مند یہ رہیں گے کہ اس کی لاش کو اٹھایا کب جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا. اس وقت نہ ابا کام آئیں گے, نہ دادا, نہ دوست, نہ پریوار, نہ پڑوسی. یہی امام صاحب, یہی مؤذن صاحب, امام صاحب, یہی مسجد کام آنے والی ہے. یہی مسجد سے تمہاری گاڑی کی سواری نکلنے والی ہے. کوئی لے کے کھڑا بھی نہیں ہوگا. کیا پتا چل رہا ہے تمہیں؟ یہی مولانا لوگ کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھا کے دعا مانگیں گے, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. کیا مولانا صاحب نہیں رکھنا تو رکھ لو, سمجھے؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں, کبھی کبھی غور کر لیا کرو کہ اس تاریخی دنیا میں اندھیری رات میں کون تمہاری مدد کو آئے گا. یہ سوچ کے گناہوں سے بچا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, وہ منظر اتنا بھیانک ہوگا, اتنا بھیانک, جب فرشتے تمہیں اٹھائیں گے اپنے ناخون کے بل سے, تم انہیں دیکھ کر کے پھر تم مر جاؤ گے. ان کی دہشت والی شکل کو دیکھ کر کے. لیکن جو عالم ہوگا, عامل ہوگا, عامل سے مطلب وہ دعا تعویذ والے عامل نہیں, کلام قرآن و سنت پر عمل کرنے والے, نماز کی پابندی کرنے والے. یہاں تو یہ ہو گیا, نہ شرم نبی نہ خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نماز چل رہی ہے لیکن ہم تو بات مسجد کے بغلی میں کھڑے ہو کر کے کریں گے, ہم گٹکا مسجد کے بغلی میں کھائیں گے, ہم کھینی مسجد کے بغلی میں کھائیں گے. میرے دوستو, وہ جو سجدے میں گر رہے ہیں وہ اپنی قبر میں روشنی پیدا کر رہے ہیں. تیرا گٹکا پان مسالہ میں دیکھتا ہوں کتنی دیر تک تیرے کام آنے والا ہے.
जो पान मसाला गुटखा तुझे कैंसर के मर्ज में मुब्तला कर दे, वो तुझे कब्र में बचाएगा आकर के। मेरे नौजवानों, गफलत की दुनिया से बाहर निकलो, बेदार हो जाओ, जाग जाओ। एक बुजुर्ग का कौल है, फरमाते हैं जाग जाओ, मरने से पहले अगर नहीं जागे तो कयामत तक कब्र में यही हसरत रखोगे, काश में जाग गया होता, काश में जाग गया होता। एक वली अपने मुरीद के साथ सफर कर रहे थे और करते करते एक आवाज को सुना जंगल से आते हुए। जब आवाज को सुना, आपने मुरीदों से पूछा, जाओ देखो कौन सा जानवर ये चिल्ला रहा है। लोग गए, देखा एक मेढक है, मेढक, और उस मेढक को पीछे से सांप ने आधा अपने मुंह में रख लिया और मुंह उसका बाहर है और मेढक चिल्ला रहा है। लोग आए, कहा हुजूर सांप ने मेढक के आधे जिस्म को ले लिया मुंह में, इसलिए मेढक चिल्ला रहा है। मेढक जानते हो ना, वो मेढक चिल्ला रहा है। वो अल्लाह के वली फरमाते चलो चलो हम भी देखते हैं क्या मामला है। जब वहां पहुंचे तो सबने कहा हुजूर ये हम क्यों देखने खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले तो छोटी छोटी चीज से अपनी नफ्स की हिफाजत करते हैं, अपनी तरबियत करते हैं। आप खड़े होकर के वहां मुरीदों से कहते हैं ये बताओ मेढक को पसंद क्या है। कहा हुजूर इसे तो पानी बहुत पसंद है। कहा जाओ मेरे कासे में एक पानी लेकर के आओ और मेढक के सामने रख दो। कहा हुजूर अभी तो उसकी जान के लाले हैं, ये पानी कैसे पिएगा। कहा नहीं नहीं पानी लेकर के आओ। पानी उसके सामने रखा गया। मेढक पानी नहीं पी रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आप फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों, यही इंसान की जिंदगी है, यही जिंदगी है। जैसे पैदा होता है उसको मौत अपने मुंह में ले लेती है और लेने के बाद अब आदमी समझता है मैं 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 25 साल का हो गया। आप फरमाते हैं वो 25 साल का नहीं हुआ, उसकी जिंदगी का 25 साल कम हो गया, उसकी जिंदगी का 30 साल कम हो गया। वो चीख रहा है, उसकी रूह पुकार रही है आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ इबादत की तरफ, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है। आप फरमाते हैं ये बताओ अगर इंसान भी इसी तरह मौत के मुंह को देख ले तो बताओ क्या वो खाना खाएगा, क्या वो पानी पिएगा, क्या वो अय्याशी करेगा, क्या वो शराब पिएगा, क्या वो जिना के अड्डे को गर्म करेगा, क्या वो सूद खाएगा, क्या वो अभ्यास खाएगा, क्या वो जुए खेलेगा, क्या वो रमी कान करेगा, क्या वो फुजुलियात में पड़ेगा। कहा नहीं हुजूर वो पढ़ ही नहीं सकता। आप फरमाते हैं इस मेढक से हर इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए। मेरे दोस्तों ये सुन के सुन मत हो जाना, सुन करके सुन्नियत पर आ जाना। तो नाम आमाल में मौला अली की फजाइल की बात कर रहा था, दिया जाएगा सबको। अली कौन है, बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे आका फरमाते हैं जितनी किताबें होती है ना उसका एक टॉपिक होता है, उन्वान। वो टॉपिक बताता है कि प्रोग्राम क्या है। जैसे जश्न गौसुल वरा, ये टॉपिक बताती है गौस पाक का प्रोग्राम है। आप फरमाते हैं जितने मोमिन जन्नती होंगे उनको जब नामे आमाल दिया जाएगा तो उनके नामे आमाल किताब का जो उन्वान होगा ना उस उन्वान पर अली मुर्तजा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अली मुर्तजा। हुजूर फरमाते हैं जिसके उन्वान अली मुर्तजा के नाम का आएगा वो सब जन्नत में दाखिल होंगे। दुआ के लिए कहा। ओवैसे करनी ने लिबास को पहना और हुजूर की उम्मत के लिए दुआ फरमाई, सर को सजदे में रख दिया। गैब से निदा है, ए ओवैस अपने सर को उठा लो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ से आधी उम्मत की मगफिरत फरमा दी, आधी उम्मत की मगफिरत फरमा दी। वैसे करने पूछते हैं अल्लाह और आधी? रब्बे काबा फरमाता है ए ओवैस आधी जो उम्मत है ना मेरे महबूब की नस्ल में एक अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, उसकी दुआ से मैं आधी उम्मत की मगफिरत फरमा दूंगा। गौसे आजम की दुआ से। और गौस पाक
बिरयानी खाना तो आसान है, खिलाना आसान है। आप फरमाते हैं वो शख्स मेरा नहीं जो बेनमाजी है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा नहीं है। बेनमाजी को मेरे कब्रिस्तान में दफन भी मत करना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जो गौस करे नमाज को मत छोड़ो, उसे छोड़ करके दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, इस पाक महफिल इतना लेकर के जाओ, जब जब अजान सुनो करीब की मस्जिद में तुरंत वजू करके पहुंच जाओ। ये सोच के नहीं कि जामी मियाँ ने कहा, मौलाना साहब ने कहा, ये सोच के नहीं, ये सोच करके कि मेरे रब के घर से बुलावा आया है। जब मैं तुम्हारी दावत पर आ सकता हूं, तुम उसकी दावत पर क्यों नहीं मस्जिद में जा सकते हो? और जबकि तुम बुला के भी टिकट कंसेशन करते हो, और वो बुला करके 70 गुना अता करता है। 70 गुना। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह उसे ऐसा नवाजता है जहां तक उसका गुमान भी नहीं जा सकता। मेरे दोस्तों, अपनी अमली जिंदगी को मजबूत बनाओ, और जो भी अहले सुन्नत की तहरीक है उससे जुड़ करके अपनी सुन्नियत को मजबूत बनाओ। और हमेशा हर नमाज में कारोबार की दुआ बाद में करो। पहली दुआ यह है, या अल्लाह हमें दीन में इस्तिकामत अता फरमा। क्या? दीन में, और हुस्ने खात्मा अता फरमा। ये दो अहम दुआ मोमिनों के लिए है, इसके बगैर कोई कामयाबी नहीं है। ये अगर तुमने कर लिया और कामयाब हो गए, तब आला हजरत के रंग में आकर के कहोगे, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए, इसकी बरकत से हम सबको नमाजी बनाए रखे, नमाजी बना दे, घरों में खैर व बरकत फरमाए। आप लोगों को ये हमारे कैसर रजा साहब और यहाँ के इमाम वगैरह का भी ख्वाहिश है, ये मस्जिद की तामीर होने वाली है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मस्जिद को शानदार बनाएं, और फिर शानदार तरीके से मस्जिद को आबाद भी रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मस्जिद बनाएं और मस्जिद को शानदार तरीके से आबाद भी रखें। इतना सोच करके भी अगर आप हिस्सा लो कि एक कब्र की साइज कितनी होती है, इतनी साइज कि जो ज़मीन की कीमत हो, उस ज़मीन को ये सोच करके तुम उसमें हदिया दो मस्जिद में कि या अल्लाह इस धरती पर इतनी साइज पर मैं हमेशा नमाज पढ़ता हूँ, जब ज़मीन में जाऊँ तो इतनी साइज में तो नूर पैदा फरमा दे। इस तरह करके अगर आप लोग एक एक आदमी भी कायदे से हिस्सा ले ले तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन मसला ये है, अभी इनको कहा जाए ना, ये बाबू 1 लाख रुपया दो, 3 दिन में 3 लाख बन जाएगा। ना अम्मा से पूछेंगे, ना अब्बा से पूछेंगे, ना बीवी से पूछेंगे, 1 लाख रुपया लगा दिया ब्याज के काम में। हजारों लोग मिले, हजरत पैसा फंस गया है। हमने कहा जब गलत जहां फंसे हो तो फंसे ही रहो, और जब दीन का मामला आएगा वो अब्बा से एक बार पूछना पड़ेगा मेरे को। अभी मौलाना साहब क्या बच्ची की शादी भी है ना, वो क्या घर भी बनाया ना मैंने, 100 रुपया देने में 100 सवाल और 100 मौलाना का जवाब, और एक को 3 लाख बनाने में कोई सवाल नहीं, चोरी चुप के बीवी को भी मालूम ना हो। हमारे मर्दों का हाल तो ये है कि पूरी दुनिया जान जाए मैं क्या हूं, बीवी को ना मालूम पड़े मैं क्या हूं। हर चीज बीवी से छुपाना है।
اس کو تو بتانا نہیں ہے، اور ناجائز تعلقات جس سے اس کو ہر چیز بتانا، ہاں میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا تو یہ کام ہے، میرا وہ بیوی کو نہیں بتانا ہے۔ میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں، علماء موجود ہیں، اسلام میں مرد سے زیادہ عورتوں نے حصہ لیا ہے، مرد سے زیادہ عورتوں کا حصہ ہے، بڑی ذمہ داری سے، مرد سے زیادہ عورتوں کا حصہ ہے۔ نبوت کو چھوڑ کے اگر میں بات کروں، مرد سے زیادہ عورتوں کا حصہ ہے۔ جب تک خدیجۃ الکبریٰ اسلام میں نہیں تھی، اسلام بظاہر پریشان تھا۔ جب خدیجہ نے حضور سے نکاح فرمایا، اسلام کو مالی طاقت حاصل ہو گئی۔ عورتوں سے، مرد کا تو حال ہمیشہ برا رہا ہے۔ ابھی آپ جلسہ کیجئے، عورتوں کو بلائیے، یہ جتنے مرد دکھ رہے ہیں نا، اس کا 4 گنا عورتیں نظر آئیں گی، مرد نہیں۔ مرد کا تو اتنا برا حال ہے کہ اگر بیوی یاد نہ دلائے تو 11ویں 12ویں بھی ان کو یاد نہیں رہتی ہے، اتنا بیزی ہیں وہ دنیا میں۔ وہ تو گھر کی عورت ٹائٹ کرتی ہے، 11ویں ہے، چھٹی ہے، فاتحہ کرنا ہے، نہ تو یہ تو سب چھوڑ دیں گے۔ حقیقت بتا رہے ہیں، اکثر کی بات ہے۔ تو میں نے تو دیکھا ہے، عورتوں سے گھر کا نظام سنیت پر بھی برقرار ہے۔ کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے گھر، مردی تو چینج ہو کر کے آتا، عورت کہاں چینج ہوتی ہے۔ آج بھی ایسے گھر ملیں گے بڑے بڑے شہروں میں کہ مرد تو دیوبندیت کی طرف مائل ہے، عورت آج بھی 11ویں کا فاتحہ کرا رہی ہے ایسے گھر۔ یہ تو ایسی قوم ہے، ان پر تو کوئی بھی دل، کسی پر بھی دل پھینک دیتے ہیں اپنا۔ یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ عمر کیا ہوئی ہے، داڑھی سفید ہو رہی ہے، کچھ نہیں، کوئی بھی آیا دل پھینک دیا اپنا۔ اور جہاں دل دینے کی بات ہے وہاں دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کچھ تو اپنے آپ کو سمجھو۔ آل رسول کو شہید کرنے والے مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی، سمجھے میری بات کو۔ اس وقت شراب پینے والے بھی مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی۔ عورت کا تو اتنا مقام بلند ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی، اعلان نبوت ہوا، حضور کے اعلان ہوا کہ آج جنگ میں جانا ہے۔ وہ مرد لوگ کیسے گھر جنگ میں جائیں گے، آج تو پہلی رات ہے۔ تو صحابین جو عورت تھی، انہوں نے کہا سنو، ایسی رات تو زندگی میں آتی رہے گی، آتی رہے گی، اور اگر آپ میدان میں شہید بھی ہو گئے تو ہم جنت میں مل لیں گے، لیکن مصطفیٰ کا حکم ہے، ہم مصطفیٰ پر آج کی رات قربان کر دیتے ہیں۔ یہ جذبہ مردوں میں عورت نے پیدا کیا، عورت نے پیدا کیا۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نے عورت کو دبا کے رکھا ہے، عورت کو نہیں دبا کے رکھا ہے۔ عورت سے تو اسلام عروج پر آیا ہے، عورتی سے اسلام بلندی پر آیا ہے، عورتی سے اسلام کامیابی کی طرف آیا ہے۔ ہمیں عورت تو وہ ہے، اسلام میں اتنی عظیم عورت ہے کہ ساری دنیا کا خاندان مرد سے چلتا ہے، مصطفیٰ کا خاندان خاتون جنت سے چلتا ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ تو دوستو، میں عام طور پر ایسی گفتگو کرتا نہیں ہوں، کسی کو طنز نہیں دیتا ہوں، لیکن آپ کی حالت کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے۔ اپنے آپ کے اندر جاگرکتا پیدا کرو، بیداری پیدا کرو، اویئرنس پیدا کرو۔ اور دنیا میں بہت سے چیلنج ابھی آپ کو سامنا کرنا ہے، بہت سے معاملات ہیں، اسے آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ کا حال تو یہ ہے، ابھی ہمارے مائک والے پوچھ لیں تو آپ سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ پاؤ گے، سورہ فلق صحیح نہیں پڑھ پاؤ گے، سورہ ناس صحیح نہیں پڑھ پاؤ گے۔ آپ سے اگر قرآن کی میں بات کر رہا ہوں وہ یاد نہیں ہے آپ کو، اور آپ سے کسی نے عقیدہ پوچھ لیا نا تو عقیدے کا تو عین آپ کو نہیں معلوم ہے، عقیدے کا قاف نہیں معلوم ہے، اسی لیے آپ ڈگمگا جاتے ہو دوسروں کی بات سن کر کے۔ آج وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ جلسے اہل سنت کے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہابیت بڑھ رہی ہے، خارجیت بڑھ رہی ہے، قادیانیت بڑھ رہی ہے، سلفیت بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا جلسہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمارا جلسہ مزہ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے۔
ان کی نیت ہوتی ہے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، ہماری نیت یہ ہوتی ہے. وہ حضرت آئے نا بڑے خوبصورت، ان کو دیکھنا ہے، وہ بہت ہنساتے، ان کے بیان کو سننا ہے. آپ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال، تو جب پروگرام ترتیب میں آتا ہے نا، سارے لوگ بیٹھتے ہیں، کمیٹی والے کس کو بلانا ہے، کوئی کہے گا اس کو. کیوں؟ ارے اس کی تقریب بہت اچھی ہوتی، مزہ آ جاتا ہے، بہت زبردست. اچھا مزہ آتا ہے، ہاں چلو ان کو بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ آ گئے. کیوں آئے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ مزہ آتا ہے. انہوں نے بیان کیا، کہا بابو کیسا لگا؟ ارے حضرت مزہ آ گیا. آنے والا بھی مزہ دلانے آیا، پبلک بھی آئی مزہ لینے. تو حال کیا ہوا، آرگنائزر سے لے کر کے آنے والے سب مزے ہی مزے میں ہیں. کسی کا انٹینشن تھا ہی نہیں کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر بدلنے کا ہے ابھی اسی مجمع میں مجھے سمجھ میں آئے گا. ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کسی کا راز ظاہر نہیں کرنا ہے. وہی لوگ جلسے میں کامیابی کے ساتھ اٹھتے ہیں جو وضو کر کے کچھ حاصل کرنے بیٹھتے ہیں. اب خود سوچ لینا کتنے وضو سے ہو اور کتنے بغیر وضو سے ہو، خود فیصلہ کر لو. اگر بغیر وضو کے ہو تو سمجھ لینا تم اپنی نفس کو خوش کرنے آئے تھے، اور اگر وضو سے ہو تو سمجھ لینا تم اپنی آخرت مدینے والے آقا کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے. اب جو مدینے والے آقا کو راضی کرنے آئے تھے وہ اٹھنے سے پہلے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اس کا حال یہ ہوگا مانگنے سے پہلے مصطفیٰ اسے عطا کر دیں گے. وہ جو مزہ لینے آئے تھے وہ تو سوئیں گے، پھر ان کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی یہاں تک کہ وہ قبر کی گود میں پہنچ جائیں گے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے لوگوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، چینجز پیدا کرو، اپنے وقار کو سمجھو، اپنے اسلام کو سمجھو، اسلام کے پیغام کو سمجھو، اسلام کے معاملات کو سمجھو، اسلام کو دیکھو، اسلام کو ہر زاویے سے دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، اسے اپنانے کی خوب کوشش کرو، اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرو، دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کرو. اور ملت کے لوگوں، تفرقے بازی سے بچو، اختلافات سے بچو، خرافات سے بچو، واہیات سے بچو. جو دین کا کام کرتا ہے اس کی اقتداء میں کام کرتے رہو، اس کے پیچھے پیچھے کام کرتے رہو. اگر اس سے غفلت میں کوئی چیز مستحب چھوٹ جائے تو اسے تنقید کی نگاہوں سے مت دیکھو، بلکہ یہ سمجھو یہ دین کا کام کر رہا ہے. ہر کام کرنے والے سے کچھ نہ کچھ تو مسٹیک ہو ہی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا. تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو جلد سے جلد اس کے تمام معاملات کو حل فرمائے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے بولنے میں، آپ کے سننے سمجھنے میں کوئی بھی غلطی یا طنز آیا ہو، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.